السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر۔ ہمیں امید ہے آپ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کے سبق کو بلا تاخیر شروع کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اگر کسی بارے میں آپ کو سیکھنا ہے تو وہ بھی ضرور پوچھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک جاتی ہے اور صدقہ جاریہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب لفظ ہے ویل، وی واو یا زبر وی، تو اس کے پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو پڑھ دیا جاتا ہے وے، تو وے پڑھنے کی صورت میں یہ مجہول ہو جائے گا، تو مجہول پڑھنے سے بچائیے اس کو ویل لکل، ٹھیک ہے، ویل لکل ہمزۃ، ہا موٹا ہوگا، ہمزہ، زا میں سیٹی کی آواز نکلے گی، ہمزہ پڑھ دیتے ہیں، زا کی آواز کو واضح نہیں کرتے، ہمزۃ لمزہ، لمزہ یہ بھی زا ہے اور اس کے بعد تا ہے گولتا، یہ وقف کی حالت میں ہا بن جاتا ہے۔ اگلی نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے گا، الذی، ہم خالی الف پر زبر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ مجھے یقین ہے میرے تمام سامعین اس ویڈیو کو واچ کر چکے ہوں گے جس میں خالی الف پر آنے والی حرکات کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا تو وہ میں اس کے ساتھ اس ویڈیو کو منشن کر دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی جا کر دیکھ لیجئے جہاں پر یہ بات سکھائی گئی ہے کہ خالی الف پر زبر کب آئے گا، زیر کب آئے گی اور پیش کب آئے گا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الذی، تو ہم خالی الف پر زبر اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کے بعد لام آ رہا ہے۔ باقی مزید تفصیلات آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں ہم یہ بات سکھائیں گے تو یہ ویڈیو زیادہ طویل ہو جائے گی۔ الذی جمع، ٹھیک ہے، عین آپ نے واضح کرنا ہے، جمع پڑھتے ہیں اس کو، جمع، ٹھیک ہے۔ جمع پڑھنے کی صورت میں میم جو کہ متحرک ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ ساکن نہیں کرنا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مالا، میم الف زبر ما ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اسے وعددہ، تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے، دال کے اوپر جو تشدید ہے اسے وعددہ پڑھ دیا جائے، وعددہ، تو وعددہ نہیں پڑھنا اس کو آپ نے، وعددہ، ٹھیک ہے، تشدید کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھنا ہے۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھ لیجئے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب، ٹھیک ہے، یحسب پڑھ دیتے ہیں، ہا نکالتے نہیں ہیں، یہ ہا حلق والی ہا ہے، اسے حلق کے بیچوں بیچ سے ادا کیا جائے گا۔ یحسب ان مالہ، میم الف زبر ما ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میم سے پہلے اگر الف سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسے الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں۔ مالہ خا موٹا ہوگا، اخلدہ، ٹھیک ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے، اسے پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھتے ہیں، اخلدہ، اخلدہ پڑھ لیتے ہیں، اخلدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اخلدہ، خا کو آپ موٹا نہیں کریں گے تو خا ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اسی چیز کا نام تجوید ہے، تو کوشش کریں تمام حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فی الحطمہ، ٹھیک ہے، فی الحطمہ، حطمہ پڑھ دیتے ہیں، حطمہ، ٹھیک ہے، تو ہا نہیں نکلتا۔ اسی طرح تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، حطمہ، ٹھیک ہے، تو اس کے پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسے آپ دوبارہ سے سن لیجئے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ تا ہے، اسے ہا بھی آپ نے نکالنا ہے وقف کی حالت میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ،
ادراک، ٹھیک ہے، ادراک را کو موٹا نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی پڑی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اس را کو باریک پڑھتے ہیں. تو آپ نے اس کو دال پر قلقلہ بھی کرنا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے دال، تو دال کو ہلانا بھی ہے آپ نے. ادراک، قلقلہ کا مطلب کیا ہے کہ قلقلہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو اچٹتی ہوئی آواز ہو. جس طرح ہم بال کو اگر آپ دیوار کے ساتھ ماریں گے تو وہ کس طرح واپسی ٹکرا کر واپسی آتی ہے، اسی طرح قلقلے کی آواز میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آواز جو ہے اچٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے. أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، مل، اس کو مل پڑھ دیا جاتا ہے، میم لام زبر، اس کو لام کو بلا وجہ ہلا دیا جاتا ہے کہ اس کے لام کو ہلانے سے بھی آپ نے بچانا ہے. مل حطمہ. نیکسٹ آیت کو دیکھ لیجئے گا. نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، نون جو ہے زبر لگا ہوا ہے نون کے اوپر، اس کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نار اللہ، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کریں گے. آگے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ ہے یا اللہم ہے، انہیں باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں لفظ اللہ سے پہلے را پر پیش لگا ہوا ہے، آپ نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو را بھی موٹا ہوگا اور لفظ اللہ بھی موٹا ہو کر پڑھا جائے گا. کس طرح سے پڑھیں گے ہم اس کو؟ نار اللہ الموقدہ، منہ، میم واو پیش منہ، ٹھیک ہے، اس کو مو نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے. مو پڑھنے کی صورت میں کیا بن جائے گا؟ یہ مجہول ہو جائے گا. موقدہ نہیں بنا، موقدہ، میم واو پیش منہ، قاف زبر قا، موقا، دال زبر دا، موقدہ، تا پیش تو، موقدۃ، نار اللہ الموقدۃ، وقفا نار اللہ الموقدہ. اگلی آیت دیکھ لیجئے. التی تطلع، التی تطلع، یہ بہت مشکل مقام ہے، یہاں پر دو تا اور ایک طا جمع ہو رہا ہے. تو تا اور طا یہ ہم مخرج ہیں، قریب المخرج حروف ہیں. جب یہ جمع ہو جائیں قریب المخرج حروف تو ان کے ادائیگی کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تو کوشش کریں انہیں بہت زیادہ احتیاط سے ادا کیجیے گا. التی تطلع، تا کی آواز جو ہے وہ مطلب سہولت سے، نرمی سے ادا ہوگی، اور تو کو ذرا موٹا کر کے اور منہ کو بھر کے ادا کیا جائے گا. تطلع، ٹھیک ہے. دوبارہ سے سن لیں. التی تطلع علی، عین بھی دو عین جمع ہو گئے ہیں، تو تطلع، ایک عین پر پیش ہے اور دوسرے پر زبر ہے، تو ان کے بھی ادا کرنے کے اندر بہت زیادہ جو ہے سمجھ کر اور اسے بہت زیادہ آرام سے، سہولت سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. دونوں عین کو اپنے اپنے مخرج سے پورا ادا کیا جائے گا. دوبارہ سے سن لیجئے گا. التی تطلع علی الافئدہ، آگے حمزہ ہے تو اس عین کے چکر میں کہیں آپ اس تیسری حمزہ کو جو ہے عین نہ پڑھ دیجیے گا، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تطلع علی الافئدہ، افئدہ، ای، تو افئدہ، اس حمزہ کو، حمزہ زیر ای کو کھینچ دیا جاتا ہے، حمزہ یا زیر ای بنا دیا جاتا ہے. افئدہ نہیں، اس کے پڑھنے میں احتیاط کرنی ہے آپ نے. افئدہ، افئدہ، انہا علیہم مؤصدہ، علیہم، علیہم پڑھتے ہیں اس کو، علیہم، ٹھیک ہے. مجہول ہو جائے گا، مجہول پڑھنے سے بچانا ہے. انہا علیہم مؤصدہ، مؤصدہ، موصدہ پڑھ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو موصدہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے، مؤصدہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ آ جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک جھرکنگ ساؤنڈ، ایک جھٹکے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے، تو وہ آپ نے یہاں پیدا کرنی ہے. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ جو فی عمد ممددہ، عمد ممددہ، ایک میم پر پیش ہے دوسرے پر زبر ہے، تو دونوں کو آرام سے آپ نے صحیح کر کے ادا کرنا ہے. فی عمد ممددہ،
ممددہ ممددہ. ٹھیک ہے. اب پوری صورت کو شروع سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے تجوید سے ایک دفعہ پوری صورت جو ہے وہ پڑھ لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي